کل کے درس میں بیان ہوا تھا کہ اذان کے الفاظ اور اقامت کے الفاظ، کہ اذان کے الفاظ دو ہیں اور اقامت کے الفاظ جو ہیں وہ ایک ہے۔ تو کل میں نے آپ کو ترتیب بھی بیان کر دی تھی کہ کس انداز سے، اور جو حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ اقامت کے اندر ہر ایک لفظ کو ایک ایک بار اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، یہ جو الفاظ ایک ایک کہنے والے احباب ہیں ان کی دلیل کہ یہی ہے جو کل میں نے آپ کو بیان کی تھی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا گیا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ فرمایا کہ ان یشفع الاذان و یوتر الاقامہ، کہ اذان میں ایک ایک بار اور اذان میں دو بار اور اقامت میں ایک ایک بار۔ اب دلیل ان احباب کی آ گئی ہے، ان کا مسلک اور مذہب بھی بیان ہو چکا، اب جواب حنفیوں کی ذمہ داری۔ ہمارا طرف سے جواب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جو اذان تھی جو سکھائی گئی، شفعاً فی الاذان والاقامت، کہ اذان اور اقامت کے اندر دو الفاظ۔ ان کی طرف سے اعتراض ہوتا ہے جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر نقل کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ عبداللہ بن زید کیا یہ خواب کے اندر زیارت کرتے رہے؟ ان کی تو عبد الرحمن ابن ابی لیلہ سے کیسے ملاقات ہے؟ وہ تو پہلے شہید ہو چکے تھے۔ تو جواب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن زید جو ہیں، جس وقت عبد الرحمن ابن ابی لیلہ کی وفات ہوئی ہے، شہادت ہوئی ہے، تو اس وقت میں ان کی عمر 8 سال تھی یا 7 سال تھی، اور عربوں کے بچے 7-8 سال کی عمر میں کئی سلسلوں کو یاد کر کے رکھتے تھے۔ ان کو یہ بھی پتہ ہوتا تھا کہ میرے دادے پردادے لکڑ دادے کا کیا نام ہے کیا نہیں۔ ابھی بھی جاؤ نا، یہ تھوڑا سا یہ دریا سندھ کراس کرو نا، آگے جاؤ تو اس سے آگے نسلوں کا لوگوں کو پتہ ہے، یہ بکری ہے جی میری، یہ فلانے سے میں نے لی، یہ فلاں نسل کی ہے، اس کی ماں فلانی تھی، فلانی بکریوں کے ماؤں کو 6 نسلوں تک یاد ہے۔ یہ فلاں اونٹنی کی نسل ہے، یہ فلاں گائے کی نسل ہے۔ ان کے پاس پھر پتہ ہوتا ہے اس کی گائے اس کے ساتھ والی فلاں شہر میں بکی تھی، فلاں آدمی کے پاس موجود ہے، یا فلاں آدمی نے ذبح کر دی ہے۔ اور اسی طرح اونٹنیوں کے نسل، اسی طرح گھوڑوں کے نسل، اسی طرح انسانوں کا بھی نسل یاد ہوتا ہے۔ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہمیں چھوٹے سے بچپن میں ہی یاد کرا دیا گیا کہ کم از کم 5-6 دادو کا نام تو آئے۔ ابھی یہ عالم ہے کہ یہاں پر نہیں ہے یا تو یہاں کے لوگ تھوڑا سا کم سمجھتے ہیں۔ اب میں چھوٹا تھا تو اس وقت میں مجھے تو 5-6 کا تو اسی وقت سے مجھے یاد کہ میرا وہ دادا کہاں تھا، اس کی وفات کہاں ہوئی، اس کی قبر کہاں بنی ہے، کون سے قبرستان میں سویا ہے۔ یہ ایک رواج ہے، جیسے ادھر چلے جاؤ تو ادھر کا رواج ہے، وہ یاد کرتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ اگر 7-8 سال کی عمر کا، اس وقت میں عرب کے اندر بات کو یاد کرنے کا اور پوری سند کو یاد کرنے کا ان کے ہاں تو رواج تھا۔ اور اس وقت میں اور پھر صحابی رسول ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو سرکار کی بات کیسے یاد نہ ہو؟ وہ تو چھوٹے معصوم بچے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو زبانی یاد کیا کرتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ جو بات ہے کہ
ان سے سما ثابت نہیں ہے، یعنی سننا ثابت نہیں ہے، یہ غلط. فرماتے ہیں کہ ان کا ثابت ہے. پھر جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ والی حدیث ہے، تو اس کا کیا جواب ہوگا کہ حضرت بلال کو حکم دیا گیا کہ آپ اذان میں 2 بار اور اقامت میں 1 بار لفظ کہیں، تو اس کا جواب کیا ہے؟ تو اس کا جواب بھی ہمارے پاس ہے. حنفیوں سے جواب تو سنا جائے. جواب یہ ہے کہ سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ آخر میں ہر ایک لفظ کو 2 بار پڑھتے تھے. ایک بار ایک طرف آیا حکم کہ بلال کو یہ حکم ہوا ایسے کرو، دوسری جگہ پہ آتا ہے کہ بلال جو ہے وہ 2 دفعہ پڑھ رہے ہیں. تو سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا 2 دفعہ پڑھنا اس بات کی علامت ہے کہ فتویٰ جو ہے وہ 2 پر ہو گیا تھا. پہلے عمل 1 کا تھا، بعد میں 2 ہو. اور دوسرے کہ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دوسرے مؤذن ہیں. حضرت بلال کے بعد اذان کے لیے سیدنا حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے الفاظ جو تھے وہ بھی 2 تھے. ان کے الفاظ جو تھے وہ بھی 2 تھے. اور حضرت ابو معذورہ کا اپنی اذان کے اندر 2 مرتبہ الفاظ کہنا علامت ہے اس بات کی کہ پہلا فتویٰ 1 پر تھا، پھر سرکار نے ارشاد فرمایا اب 2 دفعہ. اور دوسرا جواب اب کہیں گے کہ بھئی 2 پر رک گئے، نہیں بھی ہم تیسرے کو ماننے والے ہیں، ہم تیسرے کو بھی ماننے والے ہیں، ہم تیسرا جواب دے کے جائیں گے. ایسے نہیں بھاگتے، ہم حنفی ہیں پکے. ہمارے نزدیک 3 کا لفظ پختہ ہے، 3 کے لفظ کی حیثیت ہے. جس زنانی کو 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں وہ کبھی واپس نہیں آتی. ہمارے نزدیک وہ واپس نہیں آتی، بالکل نہیں آتی. حتیٰ تن کے زوجن غیر اگر آئے گی تو وہ پرلے محلے سے ہو کے پھر واپس آئے گی، ادھر سیدھے سے ڈائریکٹ راستے سے نہیں آتی. تو اب تیسرا جواب سنیے. تیسرا جواب یہ ہے کہ حضرت بلال کو پہلے حکم ملا وہ، اور آخر میں اذان دے رہے ہیں خود اپنی اور خود تکبیر. تو فرماتے ہیں کہ جب حضرت امام حسین پاک تشریف لائے بڑے عرصے کے بعد مدینہ پاک کے اندر، اور حسنین کریمین نے عرض کیا کہ بلال وہی اذان تو سنا دے، وہی اذان تو سنا دے جو ہمارے نانے کے زمانے میں سناتے تھے. جو حضرت بلال نے اذان سنائی اور پھر جماعت کے وقت میں تکبیر کہی، اس میں بھی 2 دفعہ کہے گئے الفاظ. بات پکی ہو گئی؟ آپ تو بھولو گے نہیں، اب نہیں بھولنا. یہ نہ ہو ہاں جی سننی بنا کچا کچا سننی، کچا کچا سننی. صبح کچھ اور ہوتا ہے، شام کو دیکھ تو وہ بھی بنا کھڑا ہے. تو کیسے بن گیا؟ کہتا ہے میرے یاری دوستی. بڑا عظیم ماجرا ہے. ہمارے پاس تو نہیں آتے، میں تو بلاتا ہوں کوئی آئے، ہاں جی میں تو وہ کہتے ہیں نا آ بیل مجھے مارا، ہم تو کہتے ہیں آؤ مجھے مارو تاکہ تمہیں پتہ چلے کس سے سر پھرے، کس سر پھرے سے تمہارا دماغ لگا. اس دیوار کو لگاؤ تو صحیح نا ٹکر، پتہ چلے کہ کس دیوار کے ساتھ تمہارا تعلق بنا ہے. جو بھی ادھر سے جاتا ہے وہ ایک جیلم کا ایک فتنہ ہے. ہاں وہ ایک ہاں وہ کیا ہے، ایک پنجابی میں لفظ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے سوا، ایک ہوتا ہے توا. یہ مرزا قادیانی کا بعد میں توا ہے. تو اتنے عرصے کے بعد مرنے کے بعد یہ توا پیدا ہوا. توا کہتے ہیں نا جو ٹائم سے پہلے چلا جائے، یہ ٹائم سے پہلے ایسے ہو گیا. یہ پورے دنوں کا نہیں ہے، پورے دنوں کا ہوتا. کہتے ہیں میرے در پہ دیوبندیوں کا مولوی بیٹھا تھا، میری زنانی اندر سے کہتی تھی کتیا باہر نکل جا، سن تو رہی اس کی بات، وہ ہمارے در پہ بیٹھا ہے، ہماری عزت خراب ہو رہی ہے. ہم نے نہیں کہا، خود کہتا ہے. کہتے میری زنانی ایسا مجھے کہتی، ہم نے نہیں کہا. اگر ہم کہتے سنی ہمیں بدنام کرتے ہیں، ہم نے نہیں کہا. وہ ان کا تھا کراچی والوں کا. وہ آیا اس کے در پہ بیٹھا رہا،
وہ نہیں گیا شام تک، وہ بھی پکا تھا، وہ بھی پٹھان تھا، وہ بیٹھا رہا، اس نے میں نہیں جاتا، باہر نکل. تو کہتا ہے میری زنانی مجھے کہتی تھی کتیا باہر نکل. کیا عزت ہے انسان کی جس کو زنانی بھی عزت نہ کرے گھر میں. تو اب اس کے بہت سارے علی بھائی اعلیٰ درجے کا بے وقوف انسان ہے، شبال آدمی ہے. اس کی یہ موبائل سے سنتے ہیں بس کیوں اس نے مجھے بتا دیا، ہمارے سامنے بتائے تو پتہ چلے، ان سر پھروں کو سیدھا نہ کروں تو بتا لو. گھر میں بیٹھ کے جو بھی کرو، میں بھی بنا سکتا ہوں بڑی ویڈیو. گھر میں بیٹھ کے باتیں کرنا آسان ہے، جب بندہ باہر کو آئے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کیا کچھ ہے بندے کی حیثیت. گھر میں باتیں آسان کرنا آسان ہے، گھر میں تو ہر کوئی شیر ہوتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ یہ ایسی باتوں میں دھوکہ میں نہیں پڑنا. حضرت بلال تشریف لائے، علماء نے لکھا حسنین کریمین کے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان کی محبت اور چاہت پر آزان دی. پھر جب لمبے وقت کے بعد فرماتے سارے صحابہ بے ہوش ہو گئے رو رو کر. جب آزان سنی رو رہے تھے، مدینے کی گلیوں میں کوہرام مچ گیا، تو اتنا بڑا جمع غفیر ہو گیا. جب اس وقت میں بلال نے اقامت کہی ہے تو سب الفاظ دو دو مارتے. سیدنا حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان میں دو دو تھے، اور حضرت بلال نے جو آخری اذان دی ہے کب؟ جب سورج نہیں طلوع ہو رہا تھا. سارے صحابہ فرماتے ہم لیٹے رہے، تھوڑا سا لمبا ہو گیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج لگتا ہے کوئی سسٹم لمبا ہو گیا ہے. کاش فرمایا بلال کو کہو آزان پڑھ دے، سارا سسٹم پورا ہو گیا. ایک بار خود ارشاد فرمایا کہ روایت میں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا بلال کی آنکھوں میں کوئی تھوڑا سا مسئلہ ہے، وہ ٹائم سے پہلے اذان دے دیتے ہیں. ان کی اذان کو نہ کیا کرو، لیکن ان کو روکنا بھی نہیں ہے. بلال اپنی اذانیں دیتا رہے. بلال تو اللہ کو بھی پسند ہے، یہ اللہ کا پسندیدہ بلال ہے، اس لیے سرکار کو بھی پسندیدہ بلال ہے. تو حضرت بلال کی زندگی کا آخری عمل بھی دو دو پر تھا. حضرت ابو محذورہ کا بھی دو دو. جب اتنے عرصے کے بعد مدینے کی گلیوں میں کوہرام مچا اور اس کے بعد کائنات سننے والی تھی، بوڑھے بھی سننے والے تھے، مائیں بہنیں بیٹیاں، ایک روایت میں آتا ہے کپڑا پہن کے برقعے پہن کے گلیوں میں کوہرام مچ گیا. سرکار کا زمانہ یاد آ گیا، بلال خود بھی ہوش ہو گئے رو رو. تو اس وقت میں بھی دو دو بار الفاظ کہیں گے. لہذا ایک ایک والے کو کیا حکم ہے، اب ہماری ذمہ داری اس کا جواب میں نے جواب دیا. اور اس کی حدیث منقطع ہے، حدیث روایت کمزور ہے. جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت ہے، یہ روایت کمزور ہے. علماء کرام نے لکھا ہے، فرمایا کہ روایت کمزور ہے، کمزور ہونے کی وجہ سے. اور دوسری بات، اگر ٹھیک بھی ہے تب بھی ایک صحابی روایت ایسے آ رہی ہے، اور وہی صحابی جس کے بارے میں آیا کہ بلال کو اذان کا حکم ملا، لیکن دوسری جگہ پہ جب بلال دو دو مرتبہ اذان خود پھر دو دو بار دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا فتوے میں تبدیلی آ گئی. فتوے میں تبدیلی آ گئی ہے. وہی بلال کو حکم ملا ایک ایک بار کا، پھر وہی بلال دو دو بار پڑھ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے حکم اور تھا، بعد میں حکم اور آ گیا. ٹھیک ہے، اور بعد والے حکم پہ فیصلہ ہوگا، بعد والے حکم پہ فیصلہ ہوگا، پہلے والے پر نہیں. پہلے میں اجازت تھی، شراب نشہ مشہ پینے کی اجازت تھی، لیکن جب مسجد میں آؤ تب نہیں پینا. پھر فرمایا جب نشے کی حالت چڑھی ہوئی ہو تب نہیں پینا. اس کے بعد پھر اللہ نے فرمایا پینا ہی حرام ہے. پھر مدینے کی گلیوں میں شراب بہتی تھی، انہوں نے ساری کی ساری بار پھینک دی. پھر اعلان ہو گیا اب حرام ہو گئی، تو پھر کوئی اپنے لبوں کو نہیں لگاتا تھا، حرمت کا فتویٰ آ گیا. اسی طرح پہلے یہی فتویٰ تھا کہ کیا نماز تراویح جماعت کے ساتھ نہیں ہوئی، صرف ایک دو راتیں 3 راتیں بس، اس کے علاوہ نہیں ہوئی. لیکن بعد میں فتویٰ آ گیا حضرت عمر بن خطاب کا، پھر پوری کائنات 20 پڑے. اور اس سے پہلے طلاق کی کوئی حد بندی نہیں تھی. طلاق کتنی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹھے اور اس پر فتویٰ لگایا، سٹیمپ لگائی
فرمایا 3 طلاق کے 3 ہی ہوں گے. ٹھیک ہے. اس لیے جو فتویٰ آخر میں ہوتا ہے اور ہمارا ایمان ہے, صحابہ کرام کا فتویٰ اجماع امت جو ہے وہ بھی اہل سنت کے عقیدے کا جز ہے. ہمارے اصول 4 ہیں. کتنے ہیں؟ 4. اس سنیوں کے اصول کتنے ہیں؟ 4. کتاب اللہ, اللہ کی کتاب قرآن مجید. نمبر 2 سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 3 اجماع امت, صحابہ کا اجماع. اور نمبر 4 قیاس. سنیوں کے 4 اصول ہیں, 4 اصولوں پر پابند رہنا. ہم 2 کے نہیں, ہم 4 والے ہیں, اور 4 کے ساتھ پکا. امام بھی ہمارے سنیوں کے 4 ہیں, فقاہت کے امام بھی 4, سلوکت کے امام بھی 4, اور اللہ کے حبیب کے یار بھی 4. اللہ کے حبیب کے یار بھی 4. اور اس امت کو اللہ نے حکم دیا ہے اگر بیویاں رکھنی ہو تو وہ بھی ہوں گی 4. پکے رہنا ہے نا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے.